بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہوئی تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے، اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا، جتنا کھینچتی وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ دیر لگ گئی، میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہاری میت کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑ رہی۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے۔ ایک عالم نے فتویٰ دیا کہ چھری سے عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ غسل دینے والی عورت کے ورثاء کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ ایک اور عالم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء کہنے لگے، ہم اپنی میت خراب نہیں کرانا چاہتے۔ 3 دن اور 3 رات اسی طرح گزر گئے، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی، گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ، وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے۔ وہ لوگ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت، ایک عورت مر گئی، دوسری عورت اسے غسل دے رہی تھی کہ اس عورت کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوڑتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے تو چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے، اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی جو نے تہمت لگائی ہے، کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر قرآن مجید پر نظر ڈالی اور اس آیت کا ترجمہ کیا، جو عورتیں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں، پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ سنایا کہ نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی ہوں، جلاد دو، اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، وہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے پھر بھی ہاتھ چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے گئے تو پھر بھی ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جب 80واں کوڑا لگایا گیا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوڑ کر جدا ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔